السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل THM فیکٹس TV۔ پیارے دوستو، دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، نیکی اور بدی۔ بدی شیطان سے ایفیلیٹڈ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ چلو تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ اس پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی، اس لیے ان میں سرکشی پیدائشی طور پر تھی۔ اسے جن کی نسل کی پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد میں ہوئی، جس کی وجہ سرکشی ہی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کی جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا تھا، اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان تک جا کر شرارت کراتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتے نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ حصول علم اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر قبضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا۔ ہفتے افلاک کا سب ملائکہ معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ ابلیس نے تقریباً 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ اس نے یہاں فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو علم دو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل گیا۔ روایات کے مطابق ابلیس نے 40,000 سال تک جنت کے خزانچی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابلیس نے جنت دوزخ ہفتے اقلیم کے چپے چپے پر سجدے کی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے ہی اسے یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا شیطان مردود، اور یہ لعنتی قرار پا گیا۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی ریاضت اور عبادت کا عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت فراہم کر دی۔ تب اس نے طے کیا کہ آدم علیہ السلام کو بھٹکا کر اپنے پیروکار بنائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پرہیزگار اور متقی ہوں گے تو انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے گمراہ کرنے سے اور اس کے شر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔